فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ یاد رکھے دنیا میں دو طرح کی ہجرت اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ایک وہ ہجرت جو دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف کی جائے، جہاں مسلمانوں کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، اسلامی تہذیب پر ثقافت پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، تو پھر اس علاقے سے نکل کر ایک ایسے علاقے میں آنا جہاں آپ اسلام پر عمل کر سکیں، تو یہ دارالکفر سے نکل کر دار اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اس وقت مکہ المکرمہ دارالکفر تھا اور وہاں سے مدینہ ہجرت کرنا دارالاسلام ہے۔ دوسری ہجرت دارالفتن سے، جہاں فتنے ہوں، فساد ہوں، مسلمانوں کا اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، وہاں سے نکل کر دارالامن، امن کی طرف آنا، یہ بھی ہجرت اللہ کو مطلوب ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی، اس کے پیچھے جذبات ہیں۔ آج تو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن میرے بھائیوں ایک یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر مکہ سے مدینہ ہجرت کی گئی۔ آج یہی نظریہ تھا جو ہندوستان سے نکل کر لوگ پاکستان آئے، پیچھے ایک عقیدہ تھا، ایک نظریہ تھا۔ یہ پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا، کہ ہندوستان میں مسلمان اپنا اسلامی اور دینی تشخص برقرار نہیں رکھ پا رہے، ثقافت پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ آج بھی اگر آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں تو وہاں کے مسلمان پرامن طریقے سے نہیں رہ رہے، مسلمانوں کی املاک پر قبضے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب کو مٹایا جا رہا ہے، وہاں مسلمانوں کو زبردستی ہندو بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کیا آج آپ یہ نعرے نہیں سنتے؟ دنیا رپورٹ پیش کرتی ہے کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کو، عیسائیوں کو وہاں زندگی گزارنا بڑی مشکل ہے۔ نعرہ کیا ہے؟ جسے ہندوستان رہنا ہے اسے رام رام کہنا ہے، یہ آج نعرہ ہے۔ اور یہ نوجوان یہاں بیٹھے، اگر ان کے پاس کاغذ پینسل ہے تو لکھ لیں، ایک وقت آئے گا اور یہ قانون بننے جا رہا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی شہریت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان جو اصلاً اور نسل مسلمان ہے وہ ہندوستان میں نہیں رہ پائے گا۔ جس کے آباء و اجداد ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ان کو گنجائش ملے گی، جسے ہندوستان رہنا ہے اسے رام رام کہنا ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر یہ بات موجود ہے، پاکستان میں رہنے والا ہندو اور ہندو کمیونٹی کا ایک بہت بڑا لیڈر راجیش کمار، سندھ کا بہت بڑا تاجر، چاول کا کاروبار کرتا ہے، اس کا بڑی مجلس میں یہ بیان موجود ہے، کہتے ہیں اے مودی تو ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہندو ہیں تو یہاں میں مسئلہ ہے، کہتے جتنا پرامن ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں مسلمان ہندوستان میں بھی اتنے پرامن نہیں ہے، اور ہندوستان میں رہنے والا ہندو بھی اتنا پرسکون نہیں ہے جتنا میں ہندو ہونے کے بعد یہاں پاکستان میں پرسکون رہ رہا ہوں۔ پاکستان کے آئین کی بات نہیں، یہ مسلمانوں کے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے کسی مسلمانوں کے خطے میں رہنے والے کسی دوسرے مذہب والے بندے کو قتل کر دیا، بغیر کسی شرعی عذر کے قتل کیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، من قتل موحدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا یہ مسلمان۔ مسلمان کو اسلام نے پابند کر دیا۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے کسی غیر مذہب والے بندے پر ظلم کیا، اس کا مال چھینا، اس کی بغیر مرضی کے اس کا کچھ لے لیا، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بول ڈالا، وَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مسلمانوں یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا تو اس غیر مذہب والے بندے کی طرف سے اللہ کے سامنے میں وکیل بن کے جھگڑا کروں گا، مسلمان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا، اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اسلام تو یہ تہذیب دیتے ہیں، اتق دعوت المظلوم وَإِن كَانَ كَافِرًا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ اسلام یہ ہمیں بتاتا ہے، ہم کوئی پاکستانی قانون کی بات صرف مانتے ہوئے ایسا نہیں کر رہے، یہ ہمارے نبی کا قانون ہے، یہ ہمارے دین کی بنائی ہوئی تہذیب ہے۔ پاکستان میں رہنے والا ہندو کیا کہتا ہے؟ اے مودی ہندوستان میں رہنے والا ہندو بھی اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا میں پاکستان میں ہندو ہونے کے اعتبار سے محفوظ ہوں۔ اور وہاں کا مسلمان، اس بیچارے کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمان اپنے بچوں کے نام اسلامی نام نہیں رکھتے، محمد نہیں رکھتے، احمد نہیں رکھتے، عبداللہ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ پوچھا جاتا ہے، راشن کارڈ دیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، وہی دھر لیا جاتا ہے۔ میں نے اس بزرگ بابے کی ویڈیو بھی دیکھی جس کی داڑھی سے پکڑ کر اسے کہا جا رہا ہے نعرہ لگان ہری ہری کرشنا کا۔ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ایک نظریے پر یہ ملک لیا گیا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان کیا جانے اس کی اہمیت کیا ہے؟ کوئی ہم سے پوچھے ان ہجرت کرنے والوں سے کہ ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہوا، جب وہ منظر بیان کرتا ہے میری نانی محترمہ 6 مہینے کے میرے ماموں تھے، ان کے سامنے کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دی گئی، قربانیاں پیش کی ہم نے،
اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہیڈ گنڈا سنگھ پر جب میرے خاندان کے لوگ پہنچے تھے تو ان کو جو پانی پلایا گیا نیلا تھا اس میں ڈال کے ان کو پلا دیا گیا. 56 لوگ میرے خاندان کے پاکستان کی حدود میں آنے کے بعد شہید ہوئے. قربانیاں دی ہم نے. یہ نوجوان جو آج ہاتھ میں بگل لے کے یہ سارے نعرے لگا رہے ہیں اور توتیاں بجا رہے ہیں, انہیں کیا پتا کہ پیچھے کیا داستانیں. کسی اس بوڑھے بابے کو جو روتا ہوا یہاں گلیوں میں گزر رہا ہے اسے پوچھو بابا جی حالات کیا ہے, بیان کرے گا یہاں میری بہن گری تھی, وہاں میری ماں میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئی تھی. ہم نے پاکستان لیا تھا تاکہ یہاں آ کر اسلامی زندگی بسر کریں گے. یہ ہجرت ایک ایسا مقدس عمل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الہجرت تہدم ما کان قبلھا. لوگوں ہجرت کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. ہجرت سے پہلے مسلمانوں نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں رب کائنات ہجرت کی بدولت ان کے سارے گناہ معاف کر دیتے. ہجرت اپنے سے پہلے سارے گناہ مٹا دیتی ہے. ہجرت ایک عمل ہے. نیت اس میں کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.